ایک کتاب کی سمری پڑھیں گے۔ یہ کتاب آپ کو کشمیر کے بارے میں بہت سی ایسی معلومات دے گی جو کہ امپارشل ہوگی، جو کہ پارشل نہیں ہوگی۔ اگر ہم پاکستانی میڈیا سنیں تو وہ کشمیر کے بارے میں پارشل ویو دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ بائسڈ اوپینین دیتا ہے۔ اسی طرح سے انڈیا کا میڈیا بھی کنٹرولڈ ہے، وہ بھی بائسڈ اوپینین دیتا ہے۔ دونوں ممالک کے جو میڈیا ہے وہ نیشنلسٹ ہے، وہ اپنے ملک کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرتا، اپنے ملک کی غلطیاں نہیں نکالتا۔ تو یہ جو کتاب ہے کشمیر کے بارے میں، کشمیر اے کیس فار فریڈم، یہ رائٹ کی ہے طارق علی نے جو کہ پاکستانی رائٹر ہیں، اور ارندھتی رائے نے جو کہ ایک انڈین رائٹر ہیں۔ اور گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنے کے بعد اس کتاب کو لکھنے میں ایک بہت بڑا حصہ ہلال بٹ کا ہے جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں۔ پھر چترجی بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں جو کہ ایک انڈین ہے۔ تو یہ کتاب آپ کو امپارشل انالیسس دے گی۔ چلو آگے ہم اس کتاب کی سمری پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رائٹر یہ کہتا ہے کہ کشمیر بہت خوبصورت ہے۔ کشمیر ایسا لگتا ہے کشمیر کو دیکھنے کے بعد کہ ایک جنت، دنیا میں ایک جنت رکھی گئی ہے۔ اور وہ کون سا علاقہ ہے؟ وہ کشمیر ہے، جس کی بیوٹی مشہور ہے، یہ ٹورزم کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں تو ہمیشہ ہی یہاں بلڈ شیڈ ہے اور یہاں کے لوگوں نے سفر کیا ہے۔ پھر رائٹر کہتا ہے کہ ڈوگرا راجا یہاں پہ رول کرتے تھے، اور یہ جو ڈائنیسٹی تھی جو یہاں رول کرتی تھی وہ لوگوں پہ بہت ظلم کرتے تھے، خاص طور پہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ اور جب پارٹیشن ہوئی تو ڈوگرا راجا کشمیر کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتا تھا، لیکن انڈین گورنمنٹ ان کو پریشرائز کر رہی تھی کہ وہ ایکسیشن کرے کشمیر کا۔ کس کے ساتھ؟ بھارت کے ساتھ ایکسیشن کرے، لیکن وہ ریزسٹ کر رہا تھا اور وہ اس کو بار بار فورس کر رہے تھے۔ اور جب پاکستان کو پتہ چلا کہ یہ جو کشمیر ہے، کشمیر کا جو راجا ہے، یہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لے گا، کیونکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ پریشرائز کر رہے تھے۔ تو پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے اپنے مجاہدین کو کشمیر کے اندر اتارا، اور وہاں پہ ان مجاہدین کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ کون تھے؟ خورشید انور۔ خورشید انور نے کشمیر کو سری نگر تک ڈوگرا راجا کی آرمی سے لبریٹ کر لیا، اور پھر وہ ایروگنٹ ہو گیا۔ وہاں پہ اس نے بلڈ شیڈ کیا، خورشید انور نے، اور اس کے جو مجاہدین تھے وہ لوٹ اور پلنڈر میں ملوث ہوئے، اور وہاں پہ ریپ بھی کیے انہوں نے۔ اس کے بعد انڈین آرمی نے موو کیا اور کشمیر کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہاں تک رائٹر یہ بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد رائٹر کہتا ہے کہ جو کشمیر کی آزادی ہے، جو کشمیر کی جو اسٹیٹ ہے، اس کے اوپر جو آزادی کی ایک لہر ہے، یہ کب سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ اس کے مطابق یہ 2008 سے سٹارٹ ہوئی ہے، جو نیٹو موومنٹ ہے، جو وہاں کے لوگ چلا رہے ہیں۔ یہ پاکستان اس کو موو نہیں کر رہا، پاکستان اس کو ہیلپ نہیں کر رہا، مٹیریلی نہیں ہیلپ کر رہا۔ کتاب کے رائٹر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2008 میں ایسا ہوا کہ امر ناتھ مندر کو انڈین گورنمنٹ نے سینکڑوں ایکڑ زمین دی، اور جو وہاں کے مسلمان تھے کشمیر کے، ان کو ایسا لگا کہ جیسا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر آہستہ آہستہ قبضہ کیا ہے، ہندوستانی بھی یہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ یہاں پہ سیٹلمنٹس بنانا چاہتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر لوگ نکلے اور لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اور یہ جو موومنٹ ہے رائٹرز کے مطابق یہ نیٹو موومنٹ ہے، یہ وہ موومنٹ ہے جو وہاں کے لوگ چلا رہے ہیں۔ اس کو کوئی اور مدد نہیں کر رہا، اس کو کوئی جہادی مدد نہیں کر رہے جو پاکستان سے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد رائٹر کہتا ہے کہ پاکستان نے بھی کشمیر کی جو تکلیفیں ہیں
اس کو دور کرنے میں ایک نیگیٹو ایکٹر کا کردار ادا کیا. اس کے مطابق کشمیر کا ایشو پاسبل تھا اگر پوری دنیا اس کے اوپر پریشر ڈالتی، لیکن پاکستان نے پراکسی وار یعنی مجاہدین کا استعمال کر کے کہ وہ ایک دن لبریٹ کر لیں گے کشمیر کو، اس کا جو کیس ہے یہ عالمی جو ادارہ ہے جس کو UN بولتے ہیں اس میں کمزور کر دیا ہے. تو اس کے مطابق پاکستان بھی کشمیریوں کی تکلیفیں بڑھا رہا ہے، یہ کم نہیں کر رہا. اس کے بعد رائٹر کہتے ہیں کہ جب آزادی کے بعد جب شیخ عبداللہ نے انڈین کی جو دیا ہوا اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو تسلیم کر لیا اور شیخ عبداللہ وہاں کا چیف منسٹر بن گیا اور اس کو کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس دیا گیا، تو اس نے بہت پاپولر لیجسلیشن کی وہاں پہ. اس نے مسلمان جو لینڈ لارڈ تھے ان سے زمین چھین کر عام عوام میں تقسیم کی. اس نے لینڈ لارڈزم کو ختم کیا. اس نے وہ لیجسلیشن لائی جس سے پروگریس ہوئی کشمیر کی. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ انڈین جو کانگریس تھی وہ جو ایکسٹریمسٹ تھے اس کے ایجنڈے کی وجہ سے وہ اس چیز انہوں نے شیخ عبداللہ کو اریسٹ کر لیا اور پھر شیر کشمیر جس کو شیخ عبداللہ کو شیر کشمیر کہتے ہیں، پھر کوئی بھی ایسا شیر کشمیر وہاں رائز نہیں ہوا. اس کے بعد رائٹرز یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر گراس ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں. ان کے مطابق 1980 سے لے کے اب تک 80,000 کشمیری مارے جا چکے ہیں. ان کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے. وہاں پہ جو 7 لاکھ کے قریب فوج ہے، ہائیلی ملٹرائزڈ زون ہے اور وہ بروٹیلٹی ہے، تو انہوں نے 80,000 کے قریب کشمیری مارے ہیں. ان کا ماورائے عدالت قتل ہوا ہے. 80,000 کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل ہوا ہے رائٹرز کے مطابق، جو کہ ایک بروٹیلٹی ہے. پھر رائٹرز کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی صرف 3 ڈیمانڈز ہیں. ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ بھارتی فوج جو ہے اور جو بھارت ہے وہ کشمیر سے انخلا کرے، وہ اپنی فوج کو نکال لے. ان کی دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہاں پہ UN کا جو پیس کیپنگ مشن ہے اس کو ڈپلوائے کیا جائے. اور ان کی جو تیسری اور آخری شرط ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ہو وار کرائمز کی. جو انڈین آرمی ہے وہ وہاں پہ گراس ہیومن رائٹ وائلیشن میں ملوث ہے، اس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہیں، تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور جتنے بھی جنرلز اور جتنے بھی ملٹری کے لوگ اس میں ملوث ہیں ان وار کرائمز میں، ان کو انٹرنیشنل لاء کے ذریعے سے پنشمنٹ ہونی چاہیے. یہ رائٹرز کہتے ہیں. اس کے بعد رائٹرز اپنا ویو دیتے ہیں کہ جو نہرو تھا، نہرو سیڈیشیس تھا. نہرو کوئی مورل لیڈر نہیں تھا. اس نے پہلے وعدہ کیا کہ وہ کشمیر کے اندر پلیبیسائٹ کو ہیلڈ کرے گا، اور جب اس پلیبیسائٹ کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ، لیکن وہ اپنے وعدے سے مکر گیا. اس لیے وہ ایک مورل لیڈر نہیں ہے، وہ ایک امورل لیڈر ہے، وہ سیڈیشیس ہے، وہ ایک لومڑی ہے، فاکس، وہ لیڈر جو چالاک ہوتا ہے. پھر رائٹر کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی سولوشن ہے کشمیر کو بلڈ شیڈ سے پاک کرنے کا، کشمیریوں کو سکون دینے کا. وہ کیا ہے؟ ان کے مطابق وہ ایک سولوشن یہ ہے کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے اور پاکستان اور جو انڈیا ہیں یہ دونوں کیا ہوں، یہ دونوں پیچھے ہٹ جائیں. یہی ایک